بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اردو گرامر کے ایک اور سبق کے ساتھ محمد سلمان فاروقی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان اردو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پچھلے ویڈیو لیکچر میں نے آپ کو فعل، متعلق فعل اور معاون فعل کے بارے میں پڑھایا تھا۔ آج ہم اردو گرامر، اردو قواعد کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سلیبس میں موجود دو اور ایسی چیزیں پڑھاؤں گا اس ویڈیو لیکچر میں، جو کہ آپ کے سلیبس میں موجود ہیں، اور وہ ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے روزمرہ اور محاورہ۔ روزمرہ اور محاورہ آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی اس کو پڑھا ہوگا، 9th-10th میں بھی شاید آپ اس کو پڑھ چکے ہوں۔ آج ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے اور اس میں کچھ نئی چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ تعریف دیکھ لیں کہ روزمرہ اور محاورہ کی تعریف کیا ہے۔ روزمرہ کی تعریف کیا ہے، محاورے کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، سبق کو آگے بڑھانے سے پہلے میں امید کروں گا کہ آپ کے پاس ایک پین بھی ہے اور ایک رجسٹر بھی، تاکہ آپ میری باتوں کو نوٹ کرتے جائیں۔ روزمرہ کسے کہا جاتا ہے؟ روزمرہ، اگر میں یہ کہوں کہ روزمرہ اہل زبان کی بول چال کا نام ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بولنے کا جو بھی انداز اہل زبان اختیار کرتے ہیں، اہل زبان جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ روزمرہ ہی ہوتا ہے۔ جب ہم روزمرہ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف کیا ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ، دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو، وہ روزمرہ کہلاتا ہے۔ میں لکھتا ہوں، آپ دیکھیے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو، روزمرہ کہلاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر الفاظ کا مجموعہ، روزمرہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ کا ایک ہوتا ہے حقیقی معنی، ایک ہوتا ہے مجازی معنی۔ حقیقی معنی وہی معنی ہوتا ہے جو کہ ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے، لغت میں لکھا ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے اسی معنی کے لیے، وہ ہوتا ہے لفظ کا حقیقی معنی۔ اور لفظ کا مجازی معنی وہ ہوتا ہے جو لفظ اس کے لیے بنا نہیں ہوتا، لفظ اس معنی کے لیے بنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی وجہ سے ہم اس لفظ کو اپنے اصل معنوں کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ دوسرا معنی جو ہے وہ اس لفظ کا مجازی معنی ہوتا ہے۔ تو روزمرہ کے اندر الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی انہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جن معنوں کے لیے وہ لفظ بنا ہوتا ہے، اور وہ الفاظ کا جو استعمال ہے وہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہوتا ہے۔ روزمرہ ہوتا ہی اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہے۔ اگر اہل زبان کی بول چال کے مخالف آپ زبان استعمال کریں گے تو آپ روزمرہ کی غلطی کریں گے۔ اگر آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، الفاظ کا ایسا مجموعہ استعمال کرتے ہیں جو کہ اہل زبان استعمال نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے زبان کے اندر روزمرہ کی غلطی کر رہے ہیں، آپ اردو میں روزمرہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آئے محاورہ۔
محاورہ دراصل یہ عربی کے لفظ سے نکلا ہے. محاورہ حوار گفتگو کو کہا جاتا ہے. محاورہ باب مفعلہ سے آپس میں گفتگو کرنا. تو محاورہ گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ ہی کو کہا جاتا ہے. لیکن محاورہ اس کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ اس کی تعریف میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں. محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے مجازی معنی، یوں سمجھ لیں کہ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی استعمال ہو. محاورہ کہلاتا ہے. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے. یہ ہے محاورے کی تعریف. تو آپ نے دیکھا کہ محاورہ جو ہوتا ہے وہ روزمرہ سے مختلف اس وجہ سے ہے. یہ استعمال محاورے میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. جبکہ روزمرہ کے اندر الفاظ کا معنی حقیقی معنی ہی لیا جاتا ہے. لیکن اس کی پابندی کیوں ضروری ہوتی ہے؟ الفاظ کے مجموعے وہی الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں. وہ پابندی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اہل زبان کی بول چال ہوتی ہے. اگر آپ اہل زبان کی بول چال کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ آپ کی غلطی شمار ہوگی. اور محاورے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محاورے کے اندر الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. جب میں آپ کو ان دونوں چیزوں کی آگے میں مثالیں بتانے جا رہا ہوں تو مزید آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ روزمرہ کی مثال دیکھیں. روزمرہ کی مثال میں اس کو مٹا دیتا ہوں اور مثالوں کے لیے تاکہ بورڈ میں جو ہے وہ جگہ بن جائے، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے روزمرہ میں اس کا آپ کے سامنے فرق بھی بیان کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ، اور اس کا ایک تقابلی جو ہے وہ جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. روزمرہ محاورہ. روزمرہ کی مثال آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے. وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے. یہاں آپ غور کریں کہ لفظ استعمال ہوا ہے آئے دن. آئے دن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آئے دن زیادہ تر وہ غیر حاضر رہتا ہے. ایک دن آتا ہے تو اگلے دن نہیں آتا، یا 2 دن آتا ہے تو 2 دن نہیں آتا. مطلب اس کی غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں. یہاں پر میں آپ کو بتاتا یہ چاہوں کہ آئے دن کا جو لفظ ہے یہ روزمرہ ہے. یہ روزمرہ کی مثال ہے. وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے. یہ اہل زبان کی بول چال کا ایک انداز ہے کہ جب وہ یہ معنی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسکول سے اکثر غیر حاضر رہتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں یا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں آئے دن کا مطلب اگر آپ لفظی مطلب دیکھیں تو یہ اپنے حقیقی معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے. آئے دن سے کوئی اور مجازی معنی نہیں لیا گیا. اس کے مقابلے میں آپ محاورے کی مثال دیکھیں. محاورہ مثال کے طور پر دل باغ ہونا، یہ محاورہ ہے. جب ماں کو اپنا گم شدہ بیٹا ملا تو اس کا دل باغ ہو گیا. مثال میں نے اس کو جملے میں استعمال کر دیا تو یہ محاورے کی مثال ہو گئی. دل باغ ہونا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا. اب آپ غور کریں کہ دل باغ ہونا اس کے حقیقی معنی تو کچھ اور ہے. دل انسانی جسم کے اندر موجود ایک عضو ہے. باغ اس کا اپنا معنی ہے. لیکن
اس مجموعے کو ہم ایک اور معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ معنی کیا ہے؟ خوش ہونا۔ تو خوش ہونا کا جو مطلب ہے وہ دل باغ باغ ہونا کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے۔ اور تعریف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے کہا جاتا ہے محاورہ۔ تو یہ محاورہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، روزمرہ کے اندر لفظ استعمال ہوا اپنے حقیقی معنی میں، محاورے میں لفظ استعمال ہوا اپنے مجازی معنی میں۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روز بروز کا جو لفظ ہے یہ یہاں روزمرہ ہے۔ روز دن کو کہا جاتا ہے، روز بروز یعنی کہ آئے دن، دن بدن کیا ہو رہا ہے؟ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ روزمرہ کی مثال ہے، یہ اپنے حقیقی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں، اس کو اہل زبان کی بول چال سے ہٹ کر آپ استعمال کرتے ہیں، اپنی طرف سے آپ اس میں کوئی لفظ لگاتے ہیں، روز بروز کی بجائے آپ کہتے ہیں دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ آپ روزمرہ کی غلطی کر رہے ہوں گے اگر آپ ایسا بولتے ہیں، اور یہ اہل زبان کی مخالفت ہوگی، اور اہل زبان کی مخالفت جب ہوگی تو یہ آپ کی ایک بڑی غلطی شمار ہوگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ایک اور مثال آپ محاورے کی لے لیں، 9-2-11 ہونا۔ 9-2-11 ہونا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 9-2-11 ہونا بھاگ جانا۔ 9-2-11 ہونا کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا۔ تو دیکھیں یہ لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا، تو یہ ہے محاورہ۔ اب آپ کچھ ایسی چیزیں سمجھ لیں جن میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ روزمرہ اور محاورے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ان میں کئی فرق ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلا جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ روزمرہ حقیقت ہے، حقیقت روزمرہ حقیقت پر مبنی ہے، اور محاورہ مجاز پر مبنی ہے۔ محاورے کے اندر آپ مجازی معنی استعمال کرتے ہیں، روزمرہ کے اندر آپ ہمیشہ حقیقی معنی کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق تو ان دونوں کے درمیان یہ ہے۔ اگر ہم اس طور پر دیکھیں کہ روزمرہ اہل زبان کی بول چال کا نام ہے، تو اس حوالے سے روزمرہ اور محاورہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزمرہ اہل زبان کی بول چال کا نام ہے، تو محاورہ بھی تو اہل زبان کی بول چال ہی کو کہتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ یہ مجازی معنی میں ہوتا ہے اور یہ حقیقی معنی میں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے، اس پہلو سے اگر ہم سوچیں تو محاورہ روزمرہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ ہر روزمرہ محاورہ نہیں ہوتا، ہر روزمرہ محاورہ نہیں ہوتا، لیکن ہر محاورہ روزمرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ محاورہ یہ بھی تو اہل زبان ہی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو اہل زبان ہی کی بول چال ہے، تو آپ اس کو محاورے کو روزمرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن روزمرہ محاورہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزمرہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور محاورے کا مجازی معنوں میں استعمال ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے ایک چیز۔ دوسری چیز کہ روزمرہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک انفرادی طور پر کوئی ایک شخص کہے کہ میں اس روزمرہ کو آج سے تبدیل کرتا ہوں اور میں اس کی جگہ استعمال کرتا ہوں آئے روز، آئے دن کی بجائے میں کہتا ہوں آئے روز، تو یہ بات کیا ہوگی؟ غلط ہوگی۔ وہ آئے روز کا استعمال نہیں کر سکتا۔
اس لیے کہ اہل زبان اس کو آئے روز کے طور پر استعمال نہیں کرتے بلکہ آئے دن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل زبان کی بول چال کو کوئی ایک شخص یا کوئی ایک گروپ لوگوں کا بیٹھ کر کہ ہم اس کو بیٹھ کر تبدیل کرتے ہیں اور آج کے بعد ہم اس کو اس طرح استعمال نہیں کریں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اہل زبان کی بول چال کو کوئی ایک شخص یا لوگوں کا کوئی گروہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف روز بروز ہے، تو اگر آپ روز بروز کی جگہ دن بدن کہتے ہیں کہ دن بدن، یہ بھی تو روز بروز کی طرح ہے، ایک ہی مطلب نکلتا ہے اس کا، تو ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں کر سکتا، اس کو اپنے طور پر کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ غلط ہوگا۔ آپ نے روز بروز ہی استعمال کرنا ہے اس کو۔ محاورہ یہ بھی تبدیل نہیں ہوتا، محاورے کے اندر آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ محاورہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر نون الف نا پر ختم ہوتا ہے، یعنی بطور مصدر کے، اس کو بطور مصدر کے استعمال ہم ویسے لکھتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو جملے کی ساخت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے آپ اس کو پھر اس کے جو آخری لفظ ہے نون الف نا والا وہ پھر تبدیل ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ جیسے دل باغ باغ ہونا، میں نے پہلے بھی ایک آپ کو جملہ بتایا، جب ماں کو اپنا گم شدہ بچہ ملا تو ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، تو دیکھیں ہو گیا، اسی طرح دل باغ باغ ہو جائے گا وغیرہ۔ تو اس طرح جملے کے اندر گرامر کے اعتبار سے، جملے کی ساخت کے اعتبار سے آپ محاورے کو آخر کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن محاورہ بالکلیہ تبدیل نہیں ہو سکتا، بلکہ محاورہ جو ہے وہ اس کو اہل زبان بھی تبدیل نہیں کرتے۔ روزمرہ وہ اگر اہل زبان کی وجہ سے اہل زبان اس کو تبدیل کر دے تو وہ بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں اردو بولنے والے لوگ اس کو آئے روز کا جو آئے دن کا جو لفظ ہے، آئے دن کے لفظ کو آئے دن کے روزمرہ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے اردو بولنے والوں کا تو پھر وہ متروک ہو جائے گا، وہ روزمرہ ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور روزمرہ آ جائے گا، کسی اور طور پر اس کو استعمال کرنے لگ جائیں گے۔ تو اہل زبان کے ساتھ ساتھ یعنی زمانے کی وجہ، زمانے کے بدلنے کی وجہ سے، علاقے کے بدلنے کی وجہ سے روزمرہ اگر تبدیل ہو رہا ہے تو تبدیل ہو سکتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے تبدیل ہوتا ہے۔ آپ اہل زبان جو ہے وہ لکھنؤ کے بھی اہل زبان سمجھے جاتے ہیں، دہلی کے جو شعراء، دہلی کے جو بڑے ہیں بولنے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اہل زبان سمجھے جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے روزمرے میں فرق موجود ہے۔ تو اہل روزمرہ جو ہے وہ اہل زبان کے مطابق تبدیل ہوا۔ ایک علاقے کے اہل زبان روزمرے کو الگ طور پر استعمال کرتے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ اہل زبان اسی روزمرے کو دوسرے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل زبان روزمرے کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن محاورے کو اہل زبان بھی کلی طور پر تبدیل نہیں کر سکتے۔ محاورے کے اندر تبدیلی کی بالکل گنجائش نہیں، اور روزمرہ اہل زبان کی بول چال کی وجہ سے، اہل زبان کے بول چال کی وجہ سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا فرق ہے، روزمرہ اہل زبان کی بول چال کی وجہ سے تبدیل ہو سکتا ہے، کوئی ایک شخص، کوئی ایک گروہ لوگوں کا تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اہل زبان زمانے کے گزرنے کی وجہ سے، علاقے کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ محاورہ اس کو کسی بھی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اہل زبان بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور اہم بات جو کہ دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ کیا ہے کہ محاورے کے اندر، محاورے میں کم از کم ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے۔ محاورے میں کم از کم ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جتنے بھی محاورے دیکھ لیں، آپ کے سامنے سے جتنے بھی آج تک محاورے گزرے ہیں، اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محاورے کے اندر محاورہ نون الف نا پہ ختم ہوتا ہے۔ تو نون الف نا پہ ختم ہوا، اس کا مطلب اس کے آخر میں فعل ہے اور شروع میں اس کے اسم بھی ہوتا ہے۔
تو ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا استعمال کرنا محاورے کے اندر ضروری ہے. اس کے بغیر محاورہ نہیں ہوتا. روزمرہ کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ اس میں ایک اسم اور ایک فعل ضرور لائیں. نہیں، وہ کوئی فعل بھی ہو سکتا ہے، فعل کے ساتھ اسم بھی ہو سکتا ہے، صرف اسم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ 2 اسما بھی ہو سکتے ہیں. تو روزمرہ کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے جیسے کہ روزمرہ کے اندر ہے، محاورہ کے اندر ہے. معاف کیجیے گا، محاورے میں یہ ضروری ہے کہ کم از کم ایک اسم اور ایک فعل استعمال کیا جائے، اور روزمرہ کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے. تو یہ سب سے آخری فرق، سب سے اہم فرق میں نے آپ کو بتا دیا، جو کہ آپ آسانی سے الفاظ کے اندر دیکھ کر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے یا روزمرہ ہے. آسانی کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اگر لفظ کا اختتام ہو رہا ہے نون الف نا کے اوپر، آخر میں اس کے فعل استعمال ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ محاورہ ہے، وگرنہ وہ روزمرہ ہوگا. یہ ہمارا جو عنوان آج کا جو ٹاپک ہے یہ مکمل ہوا. یہیں پر آپ کو میں اس کے بعد دیتا ہوں اسائنمنٹ. آپ نے گھر میں کیا کام کرنا ہے؟ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر موجود، آپ نے اردو کی کتاب کھولنی ہے اپنی 12ویں جماعت کی. اس کی مختلف مشقوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ جگہ جگہ آپ کو یہ سوال نظر آئے گا کہ مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں، مندرجہ ذیل محاورات کے جملے بنائیں. تو آپ نے ان محاوروں کو تلاش کر کے ان تمام محاوروں کی ایک الگ صفحے پر، ایک رجسٹر کا بڑا صفحہ لے لیں آپ، اور اس کے اوپر ان تمام محاوروں کو لکھ لیں. ان محاوروں کے معنی اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ ان کے معنی کو آگے لکھیں، اور اس کے بعد تیسرے کالم میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان محاوروں کے آپ نے جملے بنانے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کی مشقوں میں سے تمام محاوروں کو ڈھونڈ کر ان کو ایک کاغذ پر لکھنا ہے. اس کے بعد رجسٹر پر 3 کالم بنانے ہیں. پہلے کالم میں آپ نے ان تمام محاورات کو لکھ لینا ہے، دوسرے کالم میں آپ نے ان تمام محاورات کے معنی لکھنے ہیں، اور تیسرے کالم میں آپ نے ان محاوروں کے جملے بنانے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ محاورات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے گا، اور آپ کو ان کے معنی بھی یاد ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ہوم ورک کریں گے. اگر آپ یہ ہوم ورک نہیں کریں گے تو آج کا یہ سبق جو ہے اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. یہ آپ کے ذہن سے بہت جلدی اتر جائے گا. لیکن اگر آپ یہ اسائنمنٹ کریں گے، یہ ہوم ورک کریں گے بیٹھ کر، آپ اس کو ایک گھنٹے میں میرے خیال میں ہو جائے گا. 1 گھنٹہ اگر آپ اس کو دیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ کبھی بھی روزمرہ کا اور محاورے کا جو یہ سبق ہے یہ آپ کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو آج پڑھایا وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ اسائنمنٹ کو بھی کریں گے. اس کے بعد آپ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.